اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اما بعد آج کے ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد آپ سبھی ناظرین کو بخوبی معلوم ہے کہ ہم انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کارگل جب سے یہ کورونا وائرس شروع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک ہم نے ہمارے یو ٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ شانہ بہ شانہ ان کی حمایت کرتے ہوئے ہر مسائل میں ان کا ساتھ دیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ کورونا ایک مہلک بیماری ہے جس کے لیے ہمارے مراجع اعظام سے لے کر ہر باشعور انسان اس بات کو جانتا ہے اور اس کورونا کے خلاف اپنی لڑائی ہمیشہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے لداخ میں یو ٹی انتظامیہ کے ساتھ بھی اور عوامی سطح پر بھی اور یو ٹی انتظامیہ کے ساتھ بھی ہمارے عوام نے بہت ساتھ دیا ہے اور اس کورونا وبا کے خلاف اپنی تمام جد و جہد کی ہے اور ہمارے اس خطے لداخ میں اس وبائی بیماری کے ساتھ نمٹنے کے لیے بہت ساری کوششیں اور تلاش کی ہے اور الحمدللہ اس کا بہت ہی اچھا ثمر ہمیں دیکھنے کو ملا۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ اور ہمارے جوانان اثنا عشریہ کرگل نے اس وبائی بیماری کے دوران تب سے شروع ہوا تھا آج تک اس کے ساتھ لڑنے میں اپنا کلیدی رول نبھایا ہے۔ اسی لاک ڈاؤن کے دوران 2020 سے اب تک ہمارے اقتصادی حالات بھی بہت کمزور ہو چکے ہیں اور ہماری علمی معیار بھی اسی وبائی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یو ٹی انتظامیہ نے خطے لداخ میں صرف ہمارے تعلیمی اداروں کو ہمارے اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن پڑھنے پر بھی اور ٹیوشن سینٹرز پر بھی پابندی رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ دیکھیے، جب سے یو ٹی انتظامیہ نے اس وبائی بیماری کے خلاف کوئی بھی ٹھوس قدم اٹھایا ہے اور وہ قدم معقول ہو اور منطقی ہو، ہم نے اس کا ساتھ دیتے آیا، لیکن ہم کبھی کسی نامعقول اور غیر منطقی بات کو ولو ایڈمنسٹریشن ہی اس پر ہمیں تنبیہ کریں اور ہمیں اس کو اجرا کرنے کے لیے کہیں، ہمیں ایسی نامعقول اور غیر منطقی باتیں اپنانے کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے اور نہ ہم اپنائیں گے۔ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے، کوئی منطق ہوتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پورے خطے لداخ میں یو ٹی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے ہمارے بچوں کے ایجوکیشن پر اور یہ کوچنگ سینٹرز پر ان کو پابندی رکھا ہے، بند کر رکھا ہے،
جب کہ ہم خطے لداخ سے اگر باہر قدم رکھیں گے، آپ کشمیر میں جا کے دیکھیں، آپ جموں میں جا کے دیکھیں گے، آپ دلی میں جا کے دیکھیں گے، اب یہاں ہمارے ہی یوٹی انتظامیہ جو ہے، ہمارے کونسلز، ہمارے کونسلر جو ہے ہمارے ابھی باہر دورے پر ہے، سارے اسکول کا دورہ کر رہا ہے. آپ دیکھیں گے ہر جگہ جو ہے ان کا دورہ ہو رہا ہے، کوئی وہاں پر ریسٹرکشن نہیں ہے، ہر سب کچھ اپنی جگہ پر چل رہا ہے. لیکن صرف اور صرف فقط ہمارے خطے لداخ میں کون سی بیماری آیا ہے کہ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے لوسار کا پروگرام بہت ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، بہت ہی آپ ہر جگہ کرگل میں بھی اور لیہ میں بھی اس کے سارے فنکشنز ابھی سوشل میڈیا پر آئے ہوئے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے پروگرامز ہو رہے ہیں. ابھی ہم دیکھیں گے ہمارے لداخ میں ابھی زوجلہ بھی بند ہو چکا ہے. اب صرف ایک ہی راستہ ہے ہمارے باہر سے آنے والوں کے لیے، وہ ہے لیہ ایئرپورٹ ہے. اگر آپ لوگوں کو واقعی اور حقیقی طور پر آپ لوگوں کو اگر کورونا وائرس سے اگر لڑنا ہے تو لوگوں کے ساتھ آپ مذاق مت کریں، آپ کو باہر سے آنے والوں کو روکیں. باہر سے یہ جو بیماری لے کے آتے ہیں، ہمارے یہاں لداخ میں تو یہ بیماری یہاں تو اگتا نہیں ہے، یہاں سے شروع نہیں ہوا ہے. تو جو بیماری آنے کا خدشہ ہے وہ راستے بند کر دیجئے نا. آپ لداخ کے عوام کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ لداخ کے عوام نے کون سے بڑی گناہ کیا ہے، کون سا بڑا جرم کیا ہے؟ آپ عوام کو پریشان کرنے میں لگے رہتے ہو ہمیشہ. یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی ہمارے کووڈ کیسز کرگل میں کوئی وینٹیلیٹر پر نہیں ہے، کوئی جو ہے ایڈمٹ نہیں ہے، سب جو ہے اپنے اپنے گھروں میں، جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں کوارنٹائن پر ہے. تو اس کے باوجود بھی ابھی الحمدللہ ہمارے کرگل کے حالات جو ہے، پورے خطے لداخ کے حالات جو ہے اس کووڈ-19 کے سلسلے میں بہت ہی نارمل ہے. لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کیوں ہمارے صرف مذہبی رسومات پر پابندی اور تعلیم پر پابندی، مذہبی رسومات کو محدود کرنے کے چکر میں یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہم نے کل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہم نے اعلان بھی کیا ہے، ہم نے میٹنگ بھی رکھا، ان سے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمیں ایام فاطمیہ میں یہ ہمارے عزاداری کرنا ہے. اور جو ہے 7 تاریخ کو ہمارا جلوس برآمد ہوتا ہے ہر سال، اور اس سال بھی یہ جلوس برآمد ہوگا. ہاں، ایڈمنسٹریشن ہمیں جو SOPs دے گا ہم وہ SOPs کے فالو کریں گے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ ہم اس کو آگے فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جلوس برآمد ہوگا. آج پھر ہمارا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میٹنگ ہوا، تو ہمارے نمائندے جو گئے تھے اس میں ہمارے کرگل کے کچھ تنظیموں نے تو پتہ نہیں، ان کا تو فرسٹریٹ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کبھی لیٹر پیڈ میں لکھتا ہے کہ ہم کو جلوس نکلنا ہے، یہاں ایڈمنسٹریشن کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ ہم کو جلوس نہیں نکلنا ہے. 2 باتیں ان سے نکلتے آ رہا ہے. ہمیں ان سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم اپنی بات کریں گے، اور ہم ایک ہی بات پہلے سے کرتے آئیں گے اور آئندہ بھی یہی بات کرتے رہیں گے کہ ہم نے ایام فاطمیہ میں یہ جلوس و عزا ہم کو کرنا ہے. اور ہمارے کرگل میں، خطے لداخ میں بلکہ کوئی کورونا وائرس کی اتنی بڑی کیسز نہیں ہے. اور ہم اگر گورنمنٹ انتظامیہ کہتے ہیں اس کو فالو کرنے کے لیے، ہم پورے SOPs کا فالو کرتے ہوئے آپ ہمیں SOPs دے دیجئے. ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے SOPs پہ اوپر، ہم اس SOPs کے حساب سے ہم اپنا جلوس نکالیں گے. تو غیر معقول اور غیر منطقی باتیں جو ہیں ہم پر تھوپانے کی کوشش نہ کریں. آپ دیکھیں کچھ دنوں پہلے ہمارے کرگل میں رات کے 9 بجے کارفیو لگایا ہے. خدا را آپ کہیں کہ رات کے 9 بجے کون نکلے گا؟ کیا ضرورت تھی رات کے 9 بجے کارفیو لگانے کی؟ اس کے کیا معقول ان کے پاس جواب ہے؟ یہ کون سی لاجک ہے کہ رات کے 9 بجے کارفیو لگایا گیا ہے؟
رات کے 9 بجے اگر آپ لوگوں کو وہاں پر سلیڈی دے کر رکھیں گے تب بھی نہیں آئے گا. تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہمارے بچوں کی تعلیم پر کافی برا اثر ہو رہا ہے اسی ایڈمنسٹریشن کی نامعقول اور غیر منطقی فیصلوں سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کو بھی اثر ہونے نہ دیں، ان کو بھی باضابطہ جس طرح باہر شہروں میں باہر آپ دیکھیں ابھی الیکشن چل رہا ہے، باہر کمپین ہو رہا ہے، پروٹیسٹ وہاں پر بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی لوگ جمع ہو رہے ہیں، ان کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن ہمارے خطے لداخ میں صرف اس چیز پر ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ یا تو آپ لوگ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہیں، یا تو آپ لوگ ہمارے عوام کو تنگ کرنے کے چکر میں ہیں، عوام کو اذیت کرنے کے لیے آپ لوگ تھوڑا اس پر کوشش کر رہے ہیں. تو ہماری گزارش یہی ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ان رسومات کو، ہمارے ان مذہبی رسومات کو محدود کرنے کی کوشش نہ کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے تھے. جیسے کہ پچھلے سال 2020 میں پورے یوٹی انتظامیہ کے ساتھ ہمارے جوان کتنے غریبوں کو ہم نے کہاں سے کہاں تک راشن پہنچایا، کتنے پیشنٹس کو ہم نے یہاں سے گھر پہنچایا، گھر سے ہاسپٹل تک پہنچایا. کووڈ ہاسپٹل پر ہمارے جوان جو ہے وہاں تک دن رات وہاں پر ڈیوٹی دیا. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے عوام اس بیماری کا شکار ہو. یہ ہمارے ہی کرگل کے عوام ہیں، ہم کیوں چاہیں گے کہ ہمارے عوام ہم اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں؟ ہم تو نہیں چاہیں گے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پر تھوپانا چاہتا ہے کہ ایسی کوئی بیماری ابھی اتنا سیریس نہیں ہے، اس کے باوجود آپ ہم کو اس میں پابندی لگانا، ہم کو تنگ کرنا، لوگوں کو عوام کو تنگ کرنا. اگر آپ کو واقعی طور پر کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلا اور بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ لیہ ایئرپورٹ کو بند کر کے کچھ ہفتوں کے لیے، اور یہ کورونا وائرس کا باہر سے آنے جانے کا بالکل فقط ضروری ایمرجنسی سروسز کے لیے صرف استعمال کریں، تب یہ کورونا روک سکتا ہے. ابھی آپ تازہ دیکھیں گے کچھ لڑکیوں کو ہمارے یہاں سے باہر لے کے گئے تھے. ہم نے سنا کہ سارے 27 گرلز جو ہمارے دلی ہارٹ میں لے کے گئے تھے، ساری لڑکیاں جو ہے پازیٹیو آیا ہے. آپ لوگ خود لے کے جاتے ہیں کیسز وہاں پر، ان کو اس بیماری میں مبتلا کر کے پھر کرگل میں لاتے ہیں، پھر کرگل کے عوام کو تنگ کرتے ہیں. یہ کون سا فلسفہ ہے، کون سی منطق ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. مہربانی کر کے آپ ان سب پر عوام کو وضاحت کریں، عوام کو سمجھائیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیوں عوام کو آپ لوگ تنگ کرنا چاہتے ہیں، کیوں عوام کو آپ لوگ باقی شہروں کی طرح کرگل کے عوام کو کیوں جینے نہیں دیتا ہے، کیوں تعلیمی معیار پر ہمارے خطے لداخ کے عوام کو آپ لوگ تنگ کرتے آئے ہیں اور تنگ کر رہے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں جموں میں اچھی طرح ہمارے جو پیسے والے لوگ تو سب باہر گئے، یہاں کون رہ گئے؟ صرف غریب لوگ جن کے پاس گھر چلانے کا، باہر جانے کا خرچہ نہ ہو، وہ یہاں رہے. اب ان کی تعلیم کو آپ لوگ بند کر کے رکھا ہے، ان کو تعلیم سے آپ لوگ دور کر رکھا ہے. باقی تو سب لوگ دور دراز جگہوں میں، کچھ کشمیر میں، کچھ جموں میں، کچھ چندی گڑھ میں، کچھ دلی میں، ہر جگہ جا کے اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہے. صرف ہمارے کرگل کے غریب عوام کے بچے، وہی بچے جو آپ کوچنگ سینٹر پہ جانے کے لیے منع کر رہے ہیں، وہی بچے گلی کوچوں میں سب مل کے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، بازاروں میں جمع ہو رہا ہے، وہی بچے ہیں. اور کوئی دوسرا بچہ نہیں ہے جو کوچنگ میں جانے والے بچے اور بازار میں آنے والے بچے، اور ایسا کوئی بات نہیں ہے. وہی بچے ہیں جو ایجوکیشن سینٹر میں جاتے ہیں، پڑھنے جاتے ہیں. وہی بچے آج آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ کو جانے سے منع کر رکھا ہے، آج وہی بچے بازاروں میں کھیل رہے ہیں. ڈرگس کا شکار ہو رہا ہے ہمارے بچے. تعلیم سے آپ لوگوں نے اتنا دور کر رکھا ہے ہمارے بچوں کو. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے ہماری یوٹی انتظامیہ کے اس فیصلوں پر. غیر معقولانہ فیصلہ آپ لوگ نہ کریں. ہمیشہ ہم سے بھی مشورہ لیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے عوام کی دل میں کیا درد ہے، وہ ہم آپ کو بیان کریں گے. ہمارے عوام کے دلوں میں کون سی غم و غصہ ہے وہ ہم آپ کو بیان کریں گے. ہم نے پچھلے 30 دنوں سے ہم مجلس کر رہے ہیں، یہاں پر ہم جمعہ کر رہے ہیں، اجتماع کر رہے ہیں. کوئی الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی کیسز، ایسا کوئی کیسز نہیں ہے. باہر میں تو نکلنے میں کیا پرابلم ہے؟
بازار میں تو اتنے ساری دکانیں کھلے ہیں، لوگ چکر مار رہے ہیں، اتنے ساری بھیڑ ہے، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے، فقط ہم کل جلوس نکالیں تو اس پر پابندی۔ ایسا تو ہم کبھی نامعقول باتیں، آپ کے نامعقول فیصلے ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دیتے آئے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے، لیکن آپ کے جو فیصلہ معقول فیصلہ ہونا چاہیے، آپ کا فیصلہ کوئی منطقی فیصلہ ہونا چاہیے جس کے ہر انسان اس کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے۔ اور ہماری کونسل سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ عوامی نمائندہ ہیں، آپ لوگ باہر کا چکر کاٹتے نہ رہیں، مہربانی کریے کہ عوام کی ضروریات کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ٹیک اپ کریں، ان کے ساتھ بات کریں۔ لوگوں کو تعلیمی معیار میں کافی پریشانی آ رہے ہیں، تو آپ لوگ مہربانی باہر کا چکر کاٹنا بند کر دیجئے، اور ہمارے آج سردیوں میں ساری مشکلات کا سامنا ہے، ان سب کو بحال کرنے کی کوشش کریں۔ میں ہمارے کونسل سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی آپ بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان سارے باتوں کا ان سے ڈسکس کر کے یہ سارے باتیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم۔